الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے پرائز بانڈ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں جو انعام ملتا ہے تو وہ انعام جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل پرائز بانڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہزار روپے کے 10,000 کے پرائز بانڈ خریدتے ہیں۔ وہ پرائز بانڈ ایک رسید ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے 1,000 روپے جمع کرائے، اس کے بدلے میں آپ کو رسید مل گئی۔ اب آپ نے وہ جمع کرا دیے، جمع کرانے کے بعد سال بعد ہر سال پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، اس میں انعام نکلتا ہے، کسی کا 1 لاکھ نکلتا ہے، کسی کا 10 لاکھ نکلتا ہے۔ اب اس نے تو 1,000 روپے کا پرائز بانڈ لیا، 10,000 کا لیا، اس پہ اس کو مل گئے 1 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، سود، سیدھا سود۔ اور پتہ نہیں اس سال پرائز بانڈ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، جوا گیمبلنگ، قمار، حرام۔ تو پرائز بانڈ کے اندر اس وقت 2 گناہ کبیرہ ہیں، کم از کم 2 گناہ کبیرہ، ایک سود اور ایک جوا۔ اگر کسی کے پاس ہوں پرائز بانڈ تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس کو توڑوا لیں اور جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں وہ لے لیں، اپنی جان چھڑائیں۔ رہا یہ کہ بھی پرائز بانڈ محفوظ رہتا ہے، پیسہ اس میں فلاں ہے، یہ ہے، جی جہاں پرائز بانڈ کی حفاظت کرنی وہاں نوٹوں کی بھی حفاظت کرنی، بات تو یہ کی۔ پھر اب الحمدللہ اسلامی بینکاری اتنی وجود میں آ گئی کہ اب وہی پیسے جمع کروا دیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں ملے گا۔ اب جتنے اسلامی بینک ہیں جن کے مفتیان کرام نگرانی کر رہے ہیں تو ان کی تو ماہانہ اسکیم بھی ہے، آپ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ نے پیسے جمع کرا دیے، آپ کو ماہانہ مل رہا، وہ بھی فکس نہیں ہوتا۔ وہ سال کے آخر میں پھر حساب و کتاب کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا دیا، کتنا نفع نقصان سالہ ہوتا بیچ میں، اس میں ماہانہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے بہتر تجارت میں لگا دیں، کسی کوئی جاننے والا ہو، بہت اچھا کوئی قابل اعتماد مل جائے، خود تجارت شروع کر دیجیے۔ تو میں نے بتایا کہ اب تو بے شمار صورتیں موجود، اس لیے پرائز بانڈ خریدنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر خرید لیے ہیں تو اب گناہ سے بچنے کا طریقہ آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں گے، اور اگر انہوں نے لکھا کہ انعام میں رقم مل گئی ہے تو وہ انعام کی رقم جو ہے وہ حرام ہے، آپ کا اصل پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، اور باقی جو انعامی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں، اس لیے کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، جس طرح بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی اس طرح حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو حرام مال سے بچنے کا ثواب ملے گا، حرام مال سے جان چھڑانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اگر زندگی میں ہی اولاد کو وراثت کا حصہ دینا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اور دوسری بیٹی ہے جو بیوہ ہے، اور ٹھیک اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ وراثت ہمیشہ انسان کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ بہت سے نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ابا جی کو سمجھائیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، ہم بڑی پریشانی میں ان کو سمجھائیں بوڑھے ابا جی کو کہ وراثت تقسیم کریں گے۔ تو میں نوجوان سے کہتا ہوں، وہ ایسے نوجوانوں سے، کہ آپ کا تو ماں باپ کے مال میں کوئی حق ہی نہیں، وراثت ابھی ہے ہی نہیں، وراثت ہوگی مرنے کے بعد۔ ابھی تو یہ بچہ بیٹا بیٹی ابھی تو 1 روپے کے بھی حقدار نہیں وراثت کے طور پر۔
ویسے بیوی بچوں کا حق، نان نفقہ، رہائش، کھانا پینا، ان کا خیال رکھنا، یہ ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صاحب چاہتے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میں ان کو زندگی میں اگر کوئی وراثت کا حصہ دینا چاہوں تو اس کا جواب یہ کہ وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا، تحفہ ہوگا، وہ جس مرضی ریشو سے آپ دے دیں، ظلم نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ ایک بیٹی کو بالکل محروم کر دیا، بیٹیوں کو دینا ہی نہیں، سارا بیٹوں کو دے دیا، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر آپ وراثت ہی کا حصہ سمجھ کے بیٹوں کو ڈبل حصہ اور جو ہے نا بیٹیوں کو آدھا حصہ، اس کا ایک حصہ اس کو، جو حصے اس کو، ٹھیک ہے کر دیں۔ بیٹیوں کو بیٹوں کو برابر دینا چاہتے ہیں دے دیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے کبھی فلاں بیٹی جو ہے وہ بڑی تنگی میں ہے، میں اس کو چاہتا ہوں گھر بھی بنا دوں، باقی بچوں کو زیادہ دے دوں، تھوڑا دے دوں، لیکن اس کا گھر بھی بنا دوں، اس کو ذرا زیادہ دے دوں، ٹھیک ہے، سب سے مشورہ کر کے، بچوں سے مشورہ کر کے، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، ایک کی زیادہ مدد کر دیں، بہت اچھا، لیکن وہ گفٹ ہوگا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، لیکن عدل انصاف ہو، ظلم نہ ہو، بس ظلم کی فکر کرنی، وہ نہ ہونے پائے۔ تو انسان زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، اپنا مال جائیداد تقسیم کر سکتا ہے، لیکن یہ گزارش ہے کہ ہمارے ماحول میں بعض حضرات کو میں نے دیکھا اپنا سارا مال تقسیم کر دیتے، چند مہینوں کے بعد ان کی چارپائی گھر سے باہر، ماں باپ کو گھر سے باہر، معاشرہ جو ملنا تھا مل گیا، جس بول نے کیا دینا، نکالو گھر سے۔ یہ جو رویہ ہے نا، اس سے بچنے کے لیے کچھ مال اپنے پاس رکھیں جو بعد میں وراثت میں تقسیم ہو جائے، اپنے ہاتھ بالکل خالی کر کے نہیں بیٹھنے چاہیے آج کے دور میں۔ ایک طرح اسٹاک ایکسچینج میں کون سی کمپنی کے شیئرز خرید و فروخت جائز ہیں اور ان کمپنیوں کا صحیح ہونا کیسے معلوم کریں، اور آج خریدے ہوئے شیئر آج ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ جی اصل میں شیئرز کا کاروبار یہ کہلاتا ہے عربی میں شراکت، تو شیئرز کا کاروبار جائز ہے، شیئر خریدنے بھی جائز ہیں، شیئر بیچنے بھی جائز ہیں، شیئر کا کاروبار کرنا بھی جائز ہے، بس بنیادی طور پر دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، وہ کمپنی شراکت والی جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے، کیا وہ جائز کاروبار کرتی ہے؟ ایک تو یہ جس کاروبار میں وہ پیسہ لگاتی وہ درست ہے، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کمپنیاں تو اپنے باتوں کو اوپن رکھتی ہیں کہ ہم کہاں پیسہ لگائیں گے، بڑی کمپنیاں ساری اوپن رکھتی ہیں معاملات۔ یا اپنے کسی دیندار ساتھی سے مشورہ کر لیجیے جس کے شیئر ہوں کہ بھی آپ مطمئن ہیں اس سے۔ اول تو یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنے شریعہ کمپلائنس کے لیے اپنے مفتی حضرات کو مشیر بھی رکھ لیا ہے، تو اگر واقعی علماء کو انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کا کاروبار کیسا ہے۔ ایک تو یہ کہ شراکت کا کاروبار جائز ہے، شیئر خریدنا بیچنا جائز ہے، لیکن نمبر ایک دیکھنا ہے کہ جو کاروبار وہ کر رہے ہیں تو وہ کاروبار جائز ہے یا نہیں۔ نمبر دو، آپ کو جو منافع دیں گے وہ بطور سود کے دیں گے یا آپ کا حق ادا کریں گے جو منافع ہوگا۔ اگر تو انہوں نے فکس کر لیا، یہ بات شراکت داروں میں ہی ہو رہا ہے، تو وہ منافع فکس کر دیتے، آپ ہمارے کاروبار میں شریک ہو جائے، میں آپ کو 10,000 روپے مہینہ دیا کروں۔ یہ فکس کرنے سے نا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے، تو سود نہ آنے پائے بیچ میں۔ تو بنیادی طور پر شیئرز کا کاروبار درست، لیکن جو شیئرز کا کاروبار جانتے ہیں ان میں ایک لفظ بولوں گا، یہ جو آگے چل کر بدلے کا کاروبار ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہر جگہ کمپنیوں میں شیئر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، تو آپ آ کر مفتی صاحبان کے پاس جامعہ شفیہ میں بیٹھ کر اپنا کیس خود بات چیت کر کے ان کو سمجھائیں، پھر وہ جیسا کہیں ویسا کر لیں۔ فوریکس کے اندر گولڈ وغیرہ خریدنے سے نہیں، یہ کمپنیوں کا نام لے کر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کل گولڈ کا کاروبار بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں، آج کل جو گولڈ کا کاروبار ہو رہا ہے، دیکھیں گولڈ کا کاروبار جائز ہے۔ کاروبار کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا باہمی رضامندی کے ساتھ،
یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو تم باطل طریقے سے مال نہ کھایا کرو، جو تمہارے درمیان تجارت ہے نا رضامند باہمی رضامندی کے ساتھ، بس وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اب جو آج کل گولڈ کی تجارت جو کمپنیوں کا نام لے رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، بہت زیادہ نوجوان طبقہ بھی بڑے بھی گولڈ رکھ کے ایک بندہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، خرید لی، کافی مقدار میں لے کے خرید لی، اب دوسرا میل کرتا ہے، چیٹنگ کرتے ہیں موبائل پر، یہ آپ مجھے نہ اتنے کا بیچ دیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اتنے کا خرید لے، ٹھیک ہے، وہ خرید رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، وہ منافع کما رہا ہے، اور پتہ ہے گولڈ سارا انہی کے پاس پڑا ہے، سارا ناجائز، سارا حرام، گولڈ اسی بندے کے پاس پڑا رہتا ہے، وہ گیم کھیلتے، ان کے پاس پڑا ہوا ہے سونا، پتہ کیا کہتے ہیں، یہ میں نے اتنے میں خرید لیا، ٹھیک ہے، اس نے آگے اتنے کا بیچ دیا، اچھا اب مہنگا ہو گیا، چلو جی میں نے بیچ دیا، میں نے خرید لیا، اور پڑا ہوا کس کے پاس رہتا ہے، پہلے بندے کے پاس، سارا حرام، سارا حرام۔ اس لیے ان سے بچنا ہے، یہ میں نے کھل کر بتایا کہ آج کل گولڈ کا کاروبار کیسے ہو رہا ہے، ویسے آپ سونا خریدیں، سونا بیچیں، جائز، کوئی حرج نہیں جی۔ جی ہاں جی، بھائی صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہدیہ زندگی میں جو دے گا وہ ہدیہ تحفہ ہوگا، وہ وراثت نہیں ہوگی، پھر آپ نے کہا کہ کچھ مال اپنے لیے بچا کے بھی رکھ لیں، تو جو بچا کے رکھیں گے نا وہ اس بندے کی وفات کے بعد فوراً وراثت میں آ جائے گا اور شرعی حق کے طور پر پھر تقسیم ہوگا، پھر شرعی حق، پھر اس میں بیوہ کا بھی ہوگا حق، بیوی کا صاحب کا، پھر وہ بچوں کا بھی حق ہوگا، بچیوں کا بھی حق ہوگا، پھر وہ الگ شریعت کے مطابق۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے ابا جی نے زندگی میں بیٹی کو دے دیا تھا، بعض ہوتا ہے نا ایک بیٹی ذرا ہلکی ہوتی ہے، اس کے مسائل مشکل ہوتے ہیں، یا ایک بیٹا بیچارہ نہیں پڑھ لکھ سکا تو وہاں چلو بیٹے کو دے دی، اب جب والد کی وفات ہوتی ہے تو بچے پتہ کیا کہتے ہیں، اس بیٹی کو تو والد صاحب نے زندگی میں دے دیا تھا، اب اس کو ہم نے وراثت میں سے نہیں دینا، یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ وہ جو زندگی میں دیا آپ سمجھ گئے وہ وراثت نہیں تھی، وہ کیا تھا، ہدیہ، تحفہ، گفٹ، وہ تو ہو گیا اس کا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو بچیوں کی شادی کرتے ہیں 1 لاکھ روپے لگا دیتے، پھر زیور بھی دیتے بیٹی کو، جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ اپنی بہنوں کو کہتے ہیں ابا جی نے لاکھوں روپے کا زیور دیا تھا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے شادی پہ لگا دیے تھے، اب تمہیں بالکل نہیں ملے گا، یہ سارے بیٹے گناہگار ہوں گے۔ وہ جو شادی کے وقت میں جو زیور دیا، جتنا خرچہ کیا، وہ سارا زندگی میں دیا، وہ گفٹ، ہدیہ، تحفہ، اب وراثت میں پھر اس بیٹے کو دینا پڑے گا اتنا ہی حق جتنا شریعت میں بنتا ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تقدیر کسے کہتے ہیں اور اس بارے میں الجھن میں رہتے ہیں۔ جی، تقدیر کے بارے میں بنیادی معلومات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں، وہ سمجھ لینی چاہیے، وہی میں بتا بھی دیتا ہوں، اور اس کے بعد زبان عقل کو بریک لگا دینی ہے، آپس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جامع ترمذی میں ابواب القدر، تقدیر کے بارے میں جو باب ہے جس میں حدیثیں ساری تقدیر کے بارے میں، تو ابواب القدر کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، جیسے ہوتا ہے بحث کرتے ہیں، میری تقدیر ہے، تیری تقدیر ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، ایک کہتا نہیں ہوتا، صحابہ جھگڑ رہے تھے تقدیر کے بارے میں۔ روایات میں آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے گھر سے تو اتنے ناراض ہوئے، اور پتہ کیا بار بار فرمایا، کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں
کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے بارے میں جھگڑو؟ پھر صحابی پتہ کیا کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، غصے میں آئے کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا۔ میں اس حدیث کے الفاظ پڑھوں نا تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور باب القدر کی پہلی حدیث ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو گئی، صحابی نقل کرتے ہیں کہ اتنا غصے سے منہ سرخ ہو گیا کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا، منہ لال ہو گیا، اتنے ناراض ہوئے۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو حقیقت ہمیں بتا دی گئی، کیونکہ اب دو فرقے ہیں، پہلے بھی ہوتا تھے اب بھی، ایک ہے قدریہ پرانے دور میں فرقہ تھا، یہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، تقدیر کوئی چیز نہیں، قدریہ فرقہ، تقدیر کوئی چیز نہیں، انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے، یہ جملے ہیں قدریہ والوں کے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے۔ اور یہ والا جملہ ذو معنی جملہ ہے، ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے۔ بہت لوگ جملہ سمجھیں، انسان کوئی نہیں کہ تقدیر شقدیر کچھ نہیں ہوتی، کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک رخ سے جملہ ٹھیک ہے، ایک رخ سے غلط ہے۔ تو بعض لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے تقدیر کا انکار کرتے ہوئے تقدیر کو اتنا، یعنی ایک تو انکار کرنے والے تو قدریہ کہلائے، اور دوسری طرف لوگ کہتے تھے تقدیر ہی سب کچھ ہے، ہم مجبور محض ہیں۔ یہ ایک اور فرقہ ہے جبریہ، آج کل بھی موجود ہے، نام بدل کے سارے جبریہ، انسان مجبور محض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے نا وہ ایک بندہ آ گیا اسی میں الجھتے ہوئے، تو حضرت علی سے پوچھتا ہے کہ بندہ کتنا خود مختار ہے، کتنا بے بس ہے، بندہ بے بس ہے یا مختار ہے؟ وہ تقدیر کا سوال ہے۔ حضرت علی نے پتہ اس کو کیا کہا، ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ حضرت علی کا دوسری بھی اٹھاؤ، کہنے لگا نہیں میں تو گر جاؤں گا، وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی نے کہا بھائی اتنا اختیار ہے، اتنا بے بس ہے، سارا مسئلہ تقدیر کا حل کر دیا، اتنا اختیار ہے، ایک ٹانگ اٹھا دیا، دوسری ٹانگ اٹھانے کا اختیار نہیں، بس کچھ معاملات میں اللہ نے طے کر دیا، ایسے ہی ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم تقدیر کس کو کہتے ہیں، اللہ کے علم میں جو قدر یقدر، تقدیرن کا معنی ہوتا ہے طے کر دینا، اندازہ کر دینا۔ اللہ نے جو کچھ طے کر دیا، جو کچھ اس کے علم میں ہے، بالکل ٹھیک، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں تقدیر کا پتہ ہی نہیں۔ اب یہ بندہ طالب علم محنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں محنت کروں گا پاس ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تقدیر میں یہ لکھا تھا محنت کرے گا پاس ہو جائے گا۔ ایک طالب علم کہتا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے فیل ہونا تو فیل ہو گئے رہوں گا، پاس ہونا تو پاس ہو گئے رہوں گا، کیا فائدہ پڑھنے کا، ٹھیک، وہ پڑھتا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہ پڑھے گا نہیں، فیل ہو جائے گا۔ اب وہ جملہ پھر ذرا سنیں، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے۔ اب وہی غلط والا جملہ نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، لیکن ہم کس کے پابند ہیں؟ ہمیں تقدیر کا علم نہیں ہے، ہم بے بس اور مجبور بھی نہیں ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ کرتا ہی، جیسے ذہن میں خیالات آتے ہیں، ذہن میں خیالات آتے ہیں، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ سب کا تمہارا حساب لے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں، بڑی غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں، تو کیا اللہ ہماری وہ پکڑ کرے گا جو ہم سوچتے ہیں؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ،
جو تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کا حساب لے گا. تو صحابہ پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے پریشان ہو کر کہ ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ سوچیں آتی ہیں غلط والا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنو اور اللہ کی بات مانو، بس. جواب نہیں دیا. کیا ہوگا؟ ایک بخاری شریف کی حدیث سنانا، اس آیت کے نازل ہونے کے اور صحابہ کے پریشان ہونے کے 1 سال بعد اگلی آیت نازل ہوئی. اسی آیت کے بعد اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ پکڑ ہی نہیں کرتا. لہذا اب جو انسان کے ذہن میں خیالات آتے اس پر کوئی پکڑ نہیں. ہاں جو کہے گا جو کرے گا پکڑ، اب پکڑ، کیونکہ نہ کہنا اس کے اختیار میں تھا نا، نہ کرنا اس کے اختیار میں تھا نا. تو جہاں انسان بے بس ہو جائے وہاں پکڑ نہیں. تقدیر پوری میں نے یہاں تک بتا دی. بس تقدیر اللہ کا علم، اللہ نے جو طے کر دیا ہمیں معلوم نہیں. ہم کس کے پابند ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کریں بس. ایک دو طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، ایک ان میں ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، دوسرا سمجھ بھی رہا ہے، محفوظ بھی کر رہا ہے. تو اس کمزور والے ذہن کو دینی چیزیں وہ کیسے محفوظ کریں؟ جی ہمارے فارسی میں یہ جو انہوں نے سوال کیا نا اس کا جواب ہے. میں وہ پڑھتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں تو فارسی میں شعر ہے، پھر اس کو آسان کر کے عرض کرتا ہوں. آنکس کے بدانت و بدانت کے بدانت، ایک تو یہ تو سب سے اچھا ہے. دوسرا آنکس کے ندانت و بدانت کے ندانت، یہ درمیانہ، یہ بھی اچھا ہے، بہتر. تیسرا ہے آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں آسان اردو میں. آنکس کے بدانت، ایک وہ جو جانتا ہے، وہ بدانت کے بدانت، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے. نمبر 1، ایک وہ شخص جو جانتا ہے اور یہ بھی اس کو پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں. ٹھیک، ایک نماز پڑھنا جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھنا جانتا ہوں. ایک کو زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں، اس کو پتہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے. میرا خیال ہے آسان بات ہوگی. یہ سب سے اچھا بات ہے. آنکس کے بدانت و بدانت کے بدانت، ایک وہ جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے. یہ ہے سب سے اچھا. نمبر 2، آنکس کے ندانت و بدانت کے ندانت، یہ نمبر 2، یہ بھی بہتر، یہ اس سے ذرا کم. آنکس کے ندانت، ایک وہ جو نہیں جانتا، وہ بدانت کے ندانت، اور یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. ایک کو حلوہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا، ایک شخص کو حلوہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا اور اسے پتہ ہے مجھے حلوہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا. باقی تو وہ سیکھ لے گا نا، وہ سیکھ لے گا، اس کو پتہ ہے مجھے نہیں معلوم. یہاں تک سمجھ میں آ گئے؟ 2 ہو گئے. ایک وہ جو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے. ٹھیک. نمبر 2، ایک وہ جو نہیں جانتا لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، تو یہ کوشش تو کرے گا نا. نمبر 3، جو سب سے برا، آنکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. آنکس کے ندانت، ایک وہ شخص ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. ایک وہ شخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، یہ ہمیشہ جہالت میں پڑا رہے گا. اب جواب کا خلاصہ کیا ہوا؟ نہ اللہ کمزور ذہنوں کو دیکھے گا، نہ اللہ ذہین لوگوں کو دیکھے گا، نہ اللہ کسی کی ذہانت کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کسی کے کمزور کو ذہن کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کسی کی شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ کسی کے مال کو دیکھتا ہے. حدیث
ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ دل میں ایمان ہے مزے کرے، دل میں اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دل میں ہیں، عمل کر لیں۔ یہ نہیں پوچھے گا اللہ ذہین کون ہے، کمزور ذہن کون ہے۔ میرے خود اپنے شاگرد ایسے ایسے ماشاء اللہ ان 50 سالوں میں جامعہ شفیع میں پڑھاتے ہوئے، ظاہر ہے وہ جو جن کو پہلے سال پڑھایا وہ بھی بوڑھے ہو گئے، وہ بھی میرے سے زیادہ بزرگ ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے شاگردوں کو دیکھا، یہ میں آپ کو آپ کے بچوں بچیوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں۔ چلو یہ نہ سوچیں بچے ہمارے تو کمزور ذہن کے، ہمارے تیز ذہن کے، فلاں کا بڑا ذہن رحیم بچہ ہے، فلاں طالب علموں میں بھی بیماری بہت ہے، فلاں بڑا ذہین ہے، فلاں بڑا کمزور ہے۔ میں نے ایسے ایسے اپنا ماشاء اللہ پنجاب یونیورسٹی کے اتنے بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں، ایسے ایسے شاگرد میرے جو 4 سال میرے پاس پڑھتے رہے، ایک دن سبق نہیں سنا ہے، قسم اٹھائی ہوئی تھی نہیں سنا۔ میں سمجھتا تھا ذہنی طور پر بھی بیچارے، لیکن استادوں کا ادب، جامعہ کا ادب، اپنی نمازیں، متقی، گناہوں سے بچے تھا۔ میں نے ان کو استاد الحدیث بنتے ہوئے دیکھا، ابھی زندہ ہے۔ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے استاد الحدیث بنتے ہوئے دیکھا، سو لڑکا بیٹھا ہوا، جسے مجھے حرام تھا سبق سنا۔ کب تو اصل چیز ذہانت نہیں ہے، جو میں ساری بات کھول رہا ہوں، اصل چیز ذہانت نہیں ہے، اصل چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ذہین نہیں کر سکا نا، کامیاب زندگی کا اصول اللہ نے بتایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتے ہیں وہ کامیاب زندگی پاتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس میں ذہانت درمیان میں کہاں ہے؟ اس میں صورتیں، شکل، مال کہاں ہے بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں نا آج کل نمبرنگ سوار ہو گئی ہے، میرٹ بہت اچھی بات ہے، میرٹ بہت اچھی بات ہے، نمبر زیادہ نہ اس کا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اس کا معاشرتی رویہ ہے، نہ اس کی نمازیں ہیں، نہ اس کو اندر تقویٰ، پرہیزگاری، اس کے ایمان کی فکر نہیں، اخلاق کی فکر نہیں، بس نمبر لو۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لیکن ہماری زندگی میں صفر۔ اصل بات کیا ہے؟ تربیت۔ کبھی بھی بچوں کا، اپنے بچوں کا ذہن کمزور ہو، کبھی ان کو برا نہ سمجھیں۔ کوئی بچے ذہین ہو، نہ سمجھیں کہ سب کچھ یہی ہے، کیونکہ ماں باپ کو جو ناکوں چنے چبواتے ہیں وہ ذہین بچے ہیں، جو درمیانے ہوتے ہیں وہ اتنی تکلیفیں نہیں پہنچاتے۔ یہ ذہنی صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دین۔ جی میں بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا ہاں، بھائی صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے، اور واقعی میں اس کا احساس کیا کروں گا انشاءاللہ۔ اگر مجھے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ میں سفر پہ چلا گیا تھا لاہور سے باہر ایک دم، تو اس کا اناؤنس پہلے سے نہیں میں کر سکا، پہلے جمعے میں اناؤنس ہو جائے اگر تو میرا پہلے سے پلان ہونا۔ ویسے میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کی چھٹی نہ ہو، کہیں بھی جانا ہو، کچھ ہو، کہیں جمعہ پڑھانے کے لیے کوئی بلاتا ہے نہیں جاتا بالکل۔ جامعہ میں بڑی محبت سے لوگ بڑی دور سے آتے ہیں دین کے لیے، میرے لیے نہیں، دین کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، پروفیسر ہیں ماشاء اللہ، بہت قابل، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، تو فرما رہے ہیں میں بڑی دور سے آتا ہوں
کلاسیں بڑی چھوڑ چھاڑ کے ایڈجسٹ کر کے آتا ہوں تو پہلے سے بتا دیا کر. تو انشاءاللہ جب مجھے اگر معلوم ہوا کرے گا نا کہ اس جمعے میں نہیں ہوں گا تو کوشش ہوگی کہ اس جمعے اناؤنس ہو جائے کہ آئندہ جمعے میں موجود نہیں ہوں گا انشاءاللہ. لیکن اگر ایک دم کوئی بن جائے یا طبیعت اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو تو پھر اس کے لیے معذرت قبول کر لیجیے انشاءاللہ. یہ اصل میں دین کی محبت میں ایک صاحب کہتے ہیں ایک بندہ کام کے لیے اسٹور میں رکھا وہ چیزیں اپنے گھر بھیجتا رہا، ہمسایوں میں ویڈیو کے ذریعے اس طرح کی چیزیں گھر پہنچاتا ہے. مالک کہتا ہے میرا اتنا نقصان ہوا، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی ایک اسٹور میں ایک بندہ رکھا، ملازم رکھا، اور وہ چوری کرتا رہا، یہی کہنا چاہتے ہیں چوری کرتا رہا، چیزیں نکالتا رہا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی سکھائی ہے نا معاملات کے بارے میں اس میں رہنا سہنا بھائیوں کی طرح رکھیں، معاملہ کریں تو اجنبیوں کی طرح رکھیں. ہم جب خود غفلت کر لیتے ہیں بسا اوقات کیش کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں، تو گھریلو ملازم اور دکان کے ملازم شیر ہو جاتے ہیں. اصل کوتاہی ان نگرانوں کی ہے جو مالک ہیں یا نگرانی کرنے والے وہ ہیں. جتنی سختی کر سکتے ہو معاملات میں کر لیجیے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، جب معاملہ ہوا کرے لکھ لیا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارسی کا محاورہ بولوں گا جو شیخ سعدی نے کہانی لکھی، وہ حقیقت ہے. اس کے سوال کے پیچھے اصل میں وہی ہے شیخ سعدی والی بات، اس پر عمل نہیں ہوا. شیخ سعدی نے وہاں لکھا گربہ کشتن روز اول، ترجمہ اردو میں کروں گا، بلی کو مارنا ہے پہلے دن مارنا. انہوں نے کیا لکھا، واقعہ کیا لکھا کہ ایک صاحب کے نا بلی آئی، وہ بلی کو بڑا پسند کرتے تھے. انہوں نے دودھ باقاعدہ خود دودھ بلی نے پی لیا، کوئی بات نہیں، پھر خود بھی بلی کو دودھ دینے لگ گئے، پیالی. ٹھیک، ایک دن وہ ڈیگچی میں دودھ پڑا تھا، بلی نے آ کے منہ مار دیا بیچ میں. انہوں نے اٹھا کے جوتی ماری کھینچ کے بلی کو. تو پیچھے جو مفکر تھا نا، سمجھدار بندہ، اس نے کہا گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا تھا نہیں پہلے دن مارتے. پہلے دن تو پیار میں فلاں میں جب وہ جھجک اتر گئی، اب وہ پتہ کیا لکھا ہے نوٹ شیٹ میں، کہ لکھا ہے کہ میرا 15 لاکھ کا نقصان کر دیا جو میں نے بولا نہیں تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں گربہ کشتن روز اول. چنانچہ میں بہت بڑے بڑے اسٹورز والوں نے جب شکایت کی مجھ سے تو میں نے کہا آپ تلاشی لے لیجیے، جو بندہ جائے ایک تلاشی کے لیے اچھا سے بندہ مقرر کرے، وہ جب جائے ماشاءاللہ ابھی کمپنیوں کے اندر باہر نکلتے. اور اگر وہ کہہ لیجیے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، میری تلاشی لی جاتی ہے، اس کو نوکری سے تو پہلے فارغ کریں نا، پہلے فارغ اس کو کریں. اپنے معاہدے میں لکھوائیں کہ یہاں آتے جاتے تلاشی ہوگی، عزت نفس باقی رکھ. چنانچہ بڑے بڑے اسٹور ہیں ماشاءاللہ، وہاں سے لڑکا نماز پڑھنے بھی نکلتا، اس کی تلاشی لیتے، ایک بندہ مقرر کیا ہوا، اور جب آتا ہے پھر تلاشی لیتے. ان اسٹوروں پر قابو کیا ہوا انہوں نے، جانے آنے کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا نا، وہ میں جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنا مزاج بنایا گھریلو ملازمین کے بارے میں بھی، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے نا، تو ایک بدو نے پوچھا یہ خلیفہ کیسا ہے، یہ خلیفہ کیسا ہے. بدو دیہاتی زبان، سادہ سا صاف ذہن والا، زبان بھی ان کی صاف فصیح و بلیغ زبان ہوتی. تو بدو نے پتہ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بارے میں؟ کہا امیرنا لا یخدع ولا یخدع. بات مکمل ہو گئی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ECG کر دی، اس نے پوری MIR کر دی. ترجمہ کروں گا تو پھر مزہ آئے گا، پھر سمجھ میں آئے گا میں نے اس کو ECG اور MIR کیوں کہا ہے. اس بدو نے کہا حضرت عمر کے بارے میں، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا جو امیر ہے نا وہ اتنا شریف ہے کہ دھوکہ دیتا نہیں، اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں. یہاں تھوڑے گئے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے، بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا، جب سب کچھ ہو گیا ہوگا نقصان ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ایسے ہی رہو، اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے تھے؟ ارے تربیت لیتے. تو کیا جملہ بولا اس بدلو نے. آج اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے حضرت عمر جیسا بننا پڑے گا، حضرت عمر کا مزاج بنانا پڑے گا. پھر کوئی 15 لاکھ کا نقصان کوئی نہیں کرے گا. کیسے کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، شریف اتنے بن جائیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور ہوشیار اتنا بن جائے کہ کوئی الو نہ بنا سکے، کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. ایک صاحب کہتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقرر وقت پر فرض کی گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز کیوں پڑھائی؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے صرف اور صرف میدان عرفات میں نماز پڑھائی. ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھی. اس کے علاوہ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس نماز جان بوجھ کر پڑھی ہو نہیں ہے. جو حدیثیں غزوہ تبوک والی روایت، جمع بین الصلاتین والی روایت، سب جمع سوری. غزوہ تبوک مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا، بالکل ٹھیک. وہاں پڑھے ذرا کیا جمع نہیں کیا. اخر الظہر وعجل العصر اخر المغرب وعجل العشاء. کیا کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھا، عصر کو اول وقت میں پڑھا، مغرب کو ذرا تاخیر سے پڑھا، عشاء کو اول وقت میں پڑھا، ایڈوانس نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو صرف میدان عرفات میں. اور یہ آج بھی سنت ہے. کیوں پڑھا؟ اللہ کے حکم سے. کیوں پڑھا؟ اللہ کے حکم سے. کب پڑھا؟ صرف ایک میدان عرفات میں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس نماز نہیں پڑھی. ایڈوانس نماز سمجھ گئے؟ وقت سے پہلے. جی 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 تشریف رکھیے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے ایک سائڈ پہ سجدہ تلاوت، تو یہ سجدہ تلاوت ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں. قرآن مجید کل 14 سجدہ تلاوت ہے، آیات ایسی کہ جن کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں نا تو آپ کو صرف 3 باتیں ملیں گی کہ سجدہ تلاوت کیوں واجب ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس میں سجدہ کرنے کا ہی حکم دیا ہوتا ہے. جیسے سورۃ النجم کی آخری آیت، سورہ رحمان سے ذرا پہلے، میں آیت نہیں پڑھوں گا، سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. اس میں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا. نمبر 2، اللہ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ فلاں نبی نے سجدہ کیا تھا، تو اب نبی کی اتباع واجب ہے، لہذا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. جیسے داؤد علیہ السلام والا سجدہ، داؤد علیہ، وہ بھی آیت نہیں پڑھوں گا، داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سجدہ کیا، اب ہمارے لیے بھی واجب ہو گیا سجدہ کرنا. 2 باتیں ہو گئی.
یا تو ڈائریکٹ براہ راست اس میں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اس آیت میں، اس لیے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی نبی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہ ہم پر بھی واجب ہوگی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا لیکن کافروں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا لیکن کافروں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب کفار کی مخالفت ہم پر واجب ہے تو اب سجدہ تلاوت ہم پر واجب ہو گیا۔ اس کی بہترین مثال سورہ انشقاق والا سجدہ، پھر آیت نہیں پڑھوں گا، 30ویں پارے یہ سورہ السماء انشقت والا سجدہ، اس میں بالکل یہی بات ہے، کافروں نے سجدہ نہیں کیا، ہم کریں گے۔ تو 3 باتیں ہوں گی۔ سجدہ تلاوت نمبر 1، سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ کیوں واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1، یا تو اس میں براہ راست سجدے کا حکم ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی نبی نے سجدہ کیا ہوتا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام والا سجدہ میں نے بتایا سورہ صاد کے اندر۔ یا تیسرا چیز کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا تو اب کافروں کی مخالفت ہم پر واجب ہے، جیسے سورہ انشقاق کا سجدہ۔ جی آپ کا جواب مکمل؟ جی اچھا، بھائی صاحب نے کہا ہے کہ مختلف، میں سوال کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ سب سمجھ جائیں کہ بعض بینک جن میں آپ زیادہ رقم رکھتے ہیں تو مختلف بینکوں کی مختلف ہیں، تو میں کارڈ کا بھی نام نہیں لیتا، تو وہ کارڈ جاری کرتے ہیں، ATM کارڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ATM کارڈ سے اگر آپ کھانا کھائیں گے کسی ہوٹل میں، ٹھیک، ATM کارڈ دیتے ہیں، ہوٹل والے بھی اب کہتے ہیں کہ اگر آپ ATM سے آپ ادائیگی کریں گے تو پھر اتنا ٹیکس آپ پر لگے گا، اور اگر آپ کیش دیں گے تو پھر زیادہ ٹیکس لگے گا۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے نا، اس پر آپ انکم ٹیکس یعنی آمدنی کا ٹیکس دے چکے ہیں، وہ آپ کی وائٹ منی ہے، وہ آپ کا حلال پیسہ ہے، گورنمنٹ کے نظر میں سفید پیسہ ہے، وائٹ منی۔ لہذا آپ کیونکہ ایک دفعہ ٹیکس دے چکے ہیں، اب آپ اس کارڈ کو استعمال کر کے ادائیگی کریں گے تو آپ پر ٹیکس زیادہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہوگا۔ اور اگر آپ نے کیش پکڑایا تو مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس پہ ٹیکس نہ دیا ہوا ہو آپ نے، چاہے ATM سے ہی نکالا ہو، آپ کیش دیں گے تو اس پر ٹیکس زیادہ لگے گا۔ اس میں پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے، ہماری جیبوں سے نوٹ پیسے نکال کے پلاسٹک کے کارڈ رکھ دیے، ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑے خوش ہیں، مطمئن ہیں، پیسہ رکھ کر کماؤ سب وہی رہے ہیں دوسرے، ہمارے پاس پلاسٹک کے کارڈ ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں، فلاں کا بھی کارڈ ہے، فلاں کا بھی کارڈ ہے، ہم خوش ہیں۔ اب وہ کارڈ آپ استعمال کرتے ہیں، میں نے بتایا آپ بہت کچھ دے چکے ہیں، یہ جو آپ کو رعایت ملتی ہے نا کھانے پہ تھوڑی سی، یہ تو منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے یہ تو زیرہ بھی نہیں ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عام طور پر آپ کہیں خرید و فروخت کریں یا ہوٹل میں کھانا کھائیں، آپ جو کارڈ استعمال کریں گے آپ کو اتنی رعایت ملے گی، بالکل ٹھیک، آپ رعایت استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بینک والے نہیں دیتے بلکہ ایک نظام بنایا گیا جس کے تحت آپ کو رعایت مل رہی ہے، تو آپ رعایت لے لیں۔ لیکن اگر وہ بینک والے یہ کہیں کہ کارڈ استعمال کریں، ہم آپ کو مزید اتنا روپیہ دیں گے، وہ سود ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بعض بینک کر رہے ہیں کہ یہ آپ اگر جو ہے نا اتنا لاکھ اگر آپ خرچ کریں گے تو ہم مزید اتنا آپ کو کریڈٹ دیں گے، آپ کو اتنے پیسے اور دیں گے، وہ سود ہو جائے گا، وہ اس سے بچنا ہے۔ تو یہ جو رعایت ہوتی ہے وہ اختیار کر لیں۔ جی یہ جیسے کہہ تھے کہ آپ کی فیس معاف ہو جائے گی اگر آپ پورے سال میں اتنے پیسے خرچ کریں گے۔ جی وہ جائز، بھائی صاحب نے سوال کیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اتنے پیسے خرچ کریں گے تو ہم آپ سے یہ جو فیس کے نام پہ مختلف چارجز لیتے ہیں یہ نہیں لیں گے، ٹھیک، تو آپ کو دیا نہیں، انہوں نے دیا نہیں، بس وہ فیسیں معاف کر دی، اس کی گنجائش موجود، ایسا آئے تو اس کو بریک لگا دیں۔ جی پھر اس
اس میں ایسا ہے کہ کچھ بینکس یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ کے اماؤنٹ یہ بلیک کارڈ ہے یا گولڈن کارڈ اس میں رکھیں گے پھر آپ کو مفتی جگہ پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، لیکن اس سے اگر جیسے ہی کم ہو جائے گا پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں جی دے بالکل ان کی شرائط ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ کارڈ میں شرائط لکھی ہوئی ہیں، 50,000 تک آپ کی رقم رہے گی تو آپ اتنا خرچ کریں گے تو پھر آپ کو رعایت ملے گی، اگر آپ 1 کروڑ سے زیادہ اپنے کارڈ میں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. اگر کم ہو جائے گا جی پھر نہیں ملے گا، ان کی شرائط ہے، ان کو فالو کر لیں. درست. جی جی تشریف رکھیے. اصل میں ہم جب ATM کارڈ استعمال کرتے ہیں نا، کہیں جا کر کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو وہ بینک والے ہی ان کے اکاؤنٹ میں پورے پیسے منتقل کرتے ہیں جتنے آپ دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، رعایت کرنے کے بعد باقی جو رقم، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی وہ آ رہی ہے 3500 کی، ٹھیک، لیکن آپ کو رعایت کر کے دیتے ہیں 3400 کی، 100 روپے بچ گیا نا، تو اب وہ بینک آپ کے 3400 روپے منتقل کرے گا، 3500 روپے نہیں منتقل کرے گا. یہ طے ہے. چل جائز نہیں بیٹے، نہیں آپ بینکنگ کو اچھی طرح سمجھیں پہلے پھر سوال کیجیے. جی بس نقد پیسہ اضافی طور پر مل رہا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں، پوائنٹ نہیں، نقد پیسہ آپ کو مل رہا ہو تو اس میں بچیں، اور اگر پوائنٹ مل رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی قریبی رشتہ ہے میرے، لیکن وزن کم تولتے ہیں اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، تو اب ان کے ہاں سے اگر رشتہ بیٹی کا ہے یا ہمارے بیٹے کا وہاں رشتہ ہو تو بیٹی کو جائیداد میں بھی حصہ دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح ناپ تول میں کمی کر کے کاروبار کرتا ہے تو اس میں ہمارے مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کیا حلال مال اس کا زیادہ یا حرام مال زیادہ. ظاہر ہے ناپ تول میں کمی کر کے سارا مال تو حرام نہیں ہوتا نا. اگر حلال مال زیادہ کماتا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کے یہاں رشتہ بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا حرام مال زیادہ ہے پھر اس کے یہاں کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں. انسان نے کہا دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ جو جامع ترمذی کی حدیث میں جس طرح ہم بھی یہاں دعا مانگتے ہیں وہ کیسے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ رب، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کریں، پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھیں. یہ وہ دعا کا طریقہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح مانگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ کہا سل تعطى سل تعطى، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی اتنا مانگنے کا طریقہ پسند آیا. ایک صاحب نے کہا گناہوں سے بچنے اور دل میں جو گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو قابو کرنے کا کیا طریقہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیالات جو آتے ہیں نا دل میں نے ابھی آج بتایا، اس پر پکڑ نہیں ہے جب تک کہ کریں نا. اور جو خیالات آتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اس پر توبہ اور استغفار کرتے رہے. بس لا حول ولا قوت الا باللہ. بس کرنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے گناہ کی بات. جی ہاں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ آج جمعے میں آپ نے حق مہر کے بارے میں بتایا، تو حق مہر سنبھال کے رکھنا ہے، اسے خرچ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا پہلا جز یہ ہے کہ حق مہر جو آپ دیں گے بیوی اس کی مالکہ ہوگی، ماں باپ بھی نہیں. بھول جائے حق مہر کے ماں باپ مالک نہیں ہوتے، بیوی مالک ہو. اب بیوی خرچ کرنا چاہے 100 بسم اللہ، رکھنا چاہے 100 بسم اللہ. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے حق مہر دینے کا کہ آپ یہ منہ دکھائی بھی دیں گے، زیور بھی چڑھائیں گے، سب کچھ دیں گے. نہیں دینا تو حق مہر نہیں دینا. تو وہ جو زیور ہے نا وہی حق مہر میں لکھوا دیں. وہ جو زیور دینا ہی ہے نا وہ حق مہر میں لکھوا دیں. یہ صاحب نے کہا کہ آپ جب خطبے میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو،
تو کیا سننے والے بھی درود پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دل میں، زبان نہیں ہلانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے عربی کے خطبے میں جب سامنے بیٹھنے والے لوگ وہ نہ کلام کرے نہ نماز پڑھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ فضائل قرآن پڑھیے ذرا، فضائل قرآن۔ پہلے میں زبانی خطبہ پڑھتا تھا بہت عرصے تک، پھر فضائل قرآن میں ایک حدیث نظر سے گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید زبانی پڑھتا ہے اس کو 1 درجہ ثواب ہوتا ہے، جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو 2 درجے ثواب ہوتا ہے۔ ویسے حفظ کی الگ فضیلت ہے۔ اب اس میں قرآن مجید کی آیات بھی ہوتی ہیں۔ وہ سے طلبہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، استاد جی آپ نے اتنی کتابیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں، اتنی عبارتیں زبانی یاد ہیں، اتنی حدیثیں زبانی یاد ہیں، یہ خطبہ دیکھ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ طلبہ بھی بہت سوال کرتے ہیں کہ دیکھ کر خطبہ کیوں پڑھتے؟ تو زبانی خطبہ پڑھنا بھی جائز، دیکھ کر پڑھنا بھی جائز، اور دیکھ کر پڑھنے کے زبانی پڑھنا بھی جائز۔ لیکن ہم لالچی لوگ ہیں، ثواب کس نے زیادہ نہ دے۔ جی ایک صاحب نے کہا مؤذن دوسری اذان امام کے سامنے دے۔ جی امام کے سامنے دینا سنت ہے، کہیں اور بھی دے دے گا تو ہو جائے گا، لیکن امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس وقت امام کے سامنے سے 2 خطبوں کے دوران دعا مانگنا اس کا سنت ہے۔ جی 2 خطبوں کے دوران دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے یہ حدیث میں، لیکن دل میں مانگے، زبان پھر نہیں ہلانی، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، ہونٹ بھی نہیں ہلانے۔ میری شادی مارچ 2022 میں ہوئی اور حق مہر 5000 روپے رکھا گیا اور لکھوایا گیا، تو اب حق مہر آج آپ نے زیادہ بتایا تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حق مہر طے ہوا کم بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی رکھ سکتے ہیں، 1 درہم بھی رکھ سکتے ہیں، 1 درہم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے 5000 رکھ دیا، بالکل ٹھیک، ادا ہو گیا، اب ساری زندگی اس کی ادائیگی مزید کرتے رہے، یہی حال ہے اس کا، لیکن نکاح ہو گیا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔